السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، چاند نظر آ چکا ہے اور کل عید ہے۔ اس ٹائم میں جو ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو آپ کو چاند نظر آنے کی اور عید کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عید کے سبب پاکستان کو دن دگنی جو ہے ترقی نصیب کرے اور امن نصیب کرے۔ سب عید پڑھ کر دعا کیجیے گا۔ میں آپ کو عید سے چند روز پہلے سے لے کر اب تک کا جو سیناریو ہے سیاسی، وہ میں تھوڑا سا آپ کو عید تک کا بتا دیتا ہوں۔ پھر 2 دن عید ہوگی، اس کے بعد پھر جو حالات ہوں گے وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، عید سے چند روز پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں چائنیز جو ہیں 5 وہ اور ایک چینی انجینئر عورت وہ جاں بحق ہوئے تھے اور وہ بس میں جا رہے تھے تو بشام 6 کلومیٹر بشام تھانے سے جو ہے فاصلے پر جو ہے وہ خودکش جو ہے حملہ ان پر ہوا تھا اور وہ بس جو ہے وہ تقریباً 600 فٹ کی کھائی میں جا گری تھی اور اس پر جو ہے وہ تحقیقاتی رپورٹ بھی ابھی آ چکی ہے اور انشاءاللہ ہماری جو افواج ہے اس دہشت گردی پر جلد قابو پا لے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو 6 ججز کا واقعہ جو یعنی انہوں نے ہائی کورٹ کے 6 جج جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اس پر ایک ہیرنگ بھی ہو چکی ہے تو وہ پھر 30 تاریخ اپریل کی 30 کی دوبارہ ہیرنگ ہے اور وہ اس کے فوراً بعد جو ججوں کو یعنی کہ پھر دھمکی آمیز خط آنا شروع ہوئے، اس کی پھر وہ کیمیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس پر جو ہے وہ بتایا گیا، کسی نے کہا اتنا جو ہے آرسینک جو ہے وہ زہریلا مادہ یعنی اس میں تھا، اس میں وہ نقصان ہو سکتا تھا، کسی نے کہا اتنے %، کسی نے کہا اتنے %۔ بہرحال وہ بھی اس پہ تحقیقات جاری ہیں اور اس پہ وہ خطرے کا نشان بھی بنا ہوا تھا، تو یہ حالات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ملکی حالات دہشت گردی کے اور یہ معاملات بھی ہیں، اس کے علاوہ پھر معاشی حالات اور حکومت کے جو سیاسی حالات، اس میں جو ہے وہ ندیم ملک کا ایک پروگرام، اس میں ہمارے جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ان سے 1-2 جو سوالات کیے گئے، اس کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا وہ 2-3 سوالوں کا جو تقریباً جو جواب تھا اس کا میں لبے لباب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک معیشت کے بارے میں کہا کہ معیشت جو ہے جو موجودہ حکومت ہے ان سے ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی حکومت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو دینا چاہیے اور یہ روایت قائم کرنی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے اس کے معیشت نہ سنبھلنے کے اسباب انہوں نے یہ بتائے کہ باہر سے جو سرمایہ کار ہے وہ کس طرح پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، کیونکہ وہ جب دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں اور ان کی ہیرنگ ہو رہی ہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو وہ کس طرح پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی ندیم ملک کے پروگرام میں ہی بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور ملک کے جو 3 پلر ہیں وہ آپ جانتے ہیں ناظرین، تینوں کو متفق بیٹھ کر اور متفقہ رائے سے اور سب سیاستدان کو ساتھ لے کر پھر یہ جو حکومت ہے وہ اس کو قائم کیا جائے اور پھر ساروں کی اتفاق رائے سے حکومت جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ دیا جائے اور پھر حکومت چلے اور پھر اعتماد بحال ہو سرمایہ کاروں کا،
تو پھر جو ہے وہ ملک آگے چل سکتا ہے، نہیں تو ملک جو ہے اس طریقے سے جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی، اس میں ملک جو ہے وہ یعنی مستحکم جو ہے اس کی صورتحال مشکل نظر آتی ہے۔ یہ یعنی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں ایڈ کر رہا۔ تو یہ صورتحال تھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری افواج جو ہے وہ دہشت گردی سے انشاءاللہ جلد نپٹے گی اور امن امان بحال ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بھی مضبوط ہو۔ تو ناظرین، سب کو عید مبارک ہو، اور عید پر پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔